اچھا علی بھائی، آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں؟ کس پوائنٹ آف ویو سے مذہب پوچھ رہے ہیں؟ مطلب جتنے مذاہب لوگ دنیا کے انسان جو فالو کر رہے ہیں کائنات میں، کئی ایک مذاہب تو چل رہے ہیں. مطلب میری ناقص معلومات کے مطابق 3000 سے زیادہ ہیں. تو یہ سوال رچرڈ ڈاکنز جو دہریوں کا دنیا میں سربراہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ، آپ جانتے ہیں، آپ نے اس کی کتاب بھی شاید پڑھی ہے، وہ اپنے مقلدین کو اس نے ایک بات کی کہ تم یہ جو مذہب پسند لوگ ہیں نا، جو تھیسٹس ہیں، ان کی یہ بات کہنا برا مناؤ کہ تمہیں کہتے ہیں تم منکر خدا ہو، تم ان کو کہو تم بھی منکر خدا ہو. کیسے جی؟ اس نے کہا جی تم ان کو یہ کہو کہ ہم نے صرف ایک خدا کا فالتو انکار کیا ہے، 3500 کا تو تم نے بھی کیا. تو اگر یہ کہتے ہیں، جیسے آپ یہ مولویوں کو پکی دیتے ہیں نا، اس نے سمجھے آپ کو پکی دے دی ہے. وہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار تم جنمی ہو، تم نے خدا کا انکار کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو ایک فالتو ایک کا ہی کیا نا، باقی 3500 کا تو آپ نے بھی کیا ہوا ہے. اگر اس 3500 میں کوئی ایک ٹھیک ہو گیا، آپ کا کیا بنے گا؟ جنم تو پھر بھی آپ کی ہے. اس کا جواب بتائیں. ٹھیک ہے، ایک تو مطلب لوگوں کے دعوے ہیں نا جی خدا کے وجود کے اعتبار سے کہ اس طرح 3500 خدا ایگزسٹ کرتے ہیں. جن مذہب کے بارے میں رچرڈ ڈاکنز صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے بھی ذرا پوچھیں کہ کیا وہ سپریم بینگ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں یا وہ خدا ایک سے زیادہ مانتے ہیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ ان سارے مذاہب کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ان سارے مذاہب کے علماء سے اگر ٹیکسٹ بک کے ساتھ بات کریں تو ان سب کے سب کتابوں میں ایک خدا کا ذکر ہی ملے گا. ایون ٹیمپرڈ فارم میں بھی جو موجود ہیں مذاہب، وہ بھی ایک سپریم بینگ کی بات کرتے ہیں، ایک سپر نیچرل ایجنسی کی بات کرتے ہیں. باقی وہ سارے کہتے ہیں وہ اس کے جو ہیں وہ سب آرڈینیٹس ہیں. وہ سب آرڈینیٹس کا جو ہے انکار ہو رہا ہے، ایک گاڈ کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا. ہندوؤں سے اگر پوچھیں، سب سے زیادہ تو ان کے خدا مانے جاتے ہیں نا، جو ان کی وہ کتابوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں، یا یونانیوں کے. ہاں یونانیوں کے. وہ بھی یونانی بھی جو کیپٹل جی سے گاڈ لکھتے ہیں، وہ ایک ہی گاڈ کو مانتے ہیں. وہ چھوٹے گاڈس کو چھوٹے جی کے ساتھ لکھتے ہیں. اچھا ہاں جی، گاڈ تو ایک جو گاڈ ہے وہ سارے مانتے ہیں. اس کو بھگوان کہیں، خدا کہیں، سپر نیچرل ایجنسی کہیں، اللہ کہیں، ٹھیک ہے جی، وشنو کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ ایک ہی خدا کو مانا جاتا ہے. نیچے چھوٹے چھوٹے الہہ کا مسئلہ ہے. اسلام نے بھی جو ایمفسائز کیا ہے ایک خدا کے کنسیپٹ کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اسلام تو خیر اس سے پہلے بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی اسلام کے دائی بن کے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ مشرکین عرب کے ہاں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے آلہہ لات عزا منات کے پوائنٹ آف ویو سے پائے جاتے تھے، لیکن ایک جو گاڈ تھا اللہ، اس کو وہ مانتے تھے. تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کا انکار نہ کریں، باقی سب کا کرتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ باقی سب کا تو باقی مذاہب کی کتابوں میں بھی ہے نا. خود بھی یہ کہتا ہے نا ٹیکسٹ بک سے اسٹڈی کرنا چاہیے. رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ کرسچینٹی کے اوپر اعتراضات کرتا ہے، تو اس کی کتاب کے اوپر وہ پوری کتاب دا گاڈ ڈیلوژن میں اس نے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو بھی لکھ کے اس کا رد نہیں کیا. یہ کتنی ناانصافی ہے. میں نے رچرڈ ڈاکنز کی اس کتاب کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، مسئلہ نمبر 83B. ٹھیک ہے. اور میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کئی جو موٹے موٹے پوائنٹ ہیں ان کے جواب دیے. تو اس میں نے یہ بھی بات کی ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیات لکھ کے رد کرو نا. باقی کرسچینٹی کی اگر کتابوں کی تم بات کرتے ہو تو وہ اکثر تو تعلیمات اس کی ٹیمپر ہو چکی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو تم کم از کم پھر مانو، کم از کم کامن ٹرم کے طور پہ باقی ریلیجن کے. تو وہ انکار کرتے ہیں جو خداؤں کا، تو وہ ضرور کریں. ہم بلکہ اس معاملے میں ایتھیسٹ کو آن کرتے ہیں کہ وہ الحمدللہ تمام خداؤں کا انکار کر چکے ہیں. تو آدھا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، بس الا اللہ کے اوپر آ جائیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ بہتر ہے اس معاملے میں ان لوگوں سے جنہوں نے جھوٹے خدا گھڑ لیے ہوئے ہیں، کہ کم از کم ان کی جرت ہے کہ انہوں نے اپنے روایتی دین کی مخالفت کی ہے، اور اس مخالفت میں وہ اس حد تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے ان ساری چیزوں سے انکار کیا، اور اب وہ ایک خدا تک پہنچنے کی جو ہے وہ دوری پہ ہے. تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں. میں نے اس لیکچر کے اندر بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے ان کو رائے حق بتائی ہے. اصل مسئلہ رچرڈ ڈاکنز کا جو ہے وہ خدا کا ڈینائل نہیں ہے. جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا، اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں، ڈینائل آف گاڈ ان کا ایشو نہیں ہے. ان کا ایشو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا. اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے خدا کا انکار ضروری ہے، کیونکہ خدا تو قدغن لگاتا ہے آپ کے اوپر. تو پھر اس کے لیے دو ہی طریقے ہیں، کبوتر کی طرح یا تو آنکھیں بند کر لیں. آپ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتے، اب خدا کو تو آپ غائب نہیں کر سکتے، تو آپ آنکھیں بند کر کے کر لیں وہ خدا ہے ہی نہیں ہے. تو اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. اچھا علی بھائی، یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو کویشچنز ہوں گے نا، اسپیسیفکلی جو یہ ایتھیسٹ کے کویشچن ہیں، ان کے کائنڈلی اگر انگلش سب ٹائٹلز بھی لگا دینا، تاکہ وہ
ہم آگے دنیا بھر میں بیچ سکیں. ہاں نہیں یہ ہے کام ہے لیکن مشکل کام ہے جی. نہیں یہ چھوٹے چھوٹے آنسرز ہیں. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا نے ایسا نظام کیوں نہیں بنا دیا کہ دنیا میں تکلیف موت دکھ معذوری ہوتی نہ اور نہ ہمیں کسی کو مارنا پڑے. یعنی اب ایسا سسٹم ہے کہ ہم محتاج ہیں کہ ہمیں ہر صورت کسی چیز کو قتل کرنا ہے, جانور کو ماریں پودے کو ماریں پھر ہمیں اس کو کھانا پڑتا ہے. جی جی. تو خدا تو اس سے کوئی بڑی چیز نہیں تھی خدا کے لیے. ہاں خدا تو کوئی بھی نظام بنا سکتا تھا لیکن خدا کو ہم نے کیا گائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا چیز بہتر سمجھتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا آئیڈیل قسم کا ماڈل پیش کریں کہ خدا کو یہ کرنا چاہیے تھا, میں اس میں بھی فالٹ نکال دوں گا. اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا. یہ تو خدا کی مرضی ہے نا کہ اس نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا ہے. اگر کوئی اس کو بے رحمی یا اس طرح کی یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے تو وہ تو خدا کی دی ہوئی عقل کے ذریعے اس رزلٹ تک پہنچ رہا ہے نا. جس نے اسے عقل دی ہے وہ تو اس معاملے کو صحیح سمجھ رہا ہے. تو پہلے تو اس کی عقل کو وائلیٹ کریں اپنی عقل کے ذریعے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, پھر اگلی بات بعد میں. تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر صرف دنیا کی زندگی ہوتی نا, آخرت کی زندگی نہ ہوتی تو یہ سارے اعتراضات جینوئن تھے. اب چونکہ آخرت کی زندگی ہے, یہ صرف دنیا کی زندگی تو سب کچھ نہیں ہے کہ اسی ایک فریم آف ریفرنس میں آپ چیزوں کو جج کرنا شروع کر دیں. آزمائش کے لیے کچھ تو کیا جائے گا نا. ان کو کہیں چلیں یہ نہ ہوتا آزمائش کا طریقہ, کوئی اور طریقہ ہوتا, بیماری نہ ہوتی, دکھ نہ ہوتی, اور کون سا طریقہ ہے نہیں ایتھسٹ تو آزمائش کو کیوں مانے, وہ تو آزمائش ماننے کے محتاج نہیں ہے ہماری بات, کیونکہ آزمائش کو خدا نے لازمی آزمائش کرنی تھی ہماری. ہاں یہ تو اس نے طے کیا ہے نا. نہیں یہ تو ہم کہتے ہیں نا اس نے کیا, وہ کہیں گے جی ہم کیسے مانے اس نے کیا, کیوں کیا اس نے خدا پہ کیا. تو پھر ہم اس سے تو خدا کے اوپر بات کریں گے نا. وہ خدا کو مانتے نہیں مانتے. جب خدا کو نہیں مانتے پھر یہ ہم سے سوال ہی نہ کریں, پھر ہم سے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر بات کریں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے. پھر رچرڈ ڈاکنز یہ سوال نہیں کرے گا کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں پیدا کیا عورت کیوں نہیں کیا, ورنہ تو یہ بھی سوال کر دے گا وہ کہ میں عورت بننا چاہتا تھا, مجھ سے پوچھ لیتا, ایک دفعہ مشورہ کر لیتا. تو کریٹر کی تو اپنی مرضی ہے نا. جب کریٹر کے اوپر آپ بات کریں گے, اس کی ول کے اوپر بات کریں گے, تو پہلے ایگزسٹنس کو ماننا ہوگا. اگر آپ ونس کریٹر کی ایگزسٹنس کو مانتے ہیں تو جس طرح آپ کو حق حاصل ہے نا کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں اپنے فریم آف ریفرنس کے اندر, تو گاڈ کو بھی حاصل ہے. اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی قدغن لگا دی ہے, لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کام کیوں کیا, اس کے مخالفین کو پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. اچھا یہ قرآن میں کلیئر جی, یہ سورۃ الانبیاء میں اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بین کر دیا نا. کیوں کیا ہے یہ تو خدا سے پوچھ کے ہی بتا سکتے ہیں نا, اور وہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں, ورنہ تو آزمائش ہی ختم ہو جائے گی نا. اچھا تو وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کریں, یہ نہ کریں کہ خدا نے یہ کیوں کیا. اچھا خدا کو نہیں مانتے جو خدا کے کاموں پہ اعتراضات کر رہے ہیں. اگر خدا کو خدا مان لیں اعتراضات تو خود ختم ہو جائے گے. علی بھائی اس میں تھوڑا سا اور بتاؤں آپ کو کہ مجھے اتفاق ہوا ہے تھوڑا پچھلے دنوں دیکھنے کا, یہ جو انٹرنیشنل قسم کے جو ڈیبیٹس ہیں نا, بڑی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے مناظرے کا کنسیپٹ ہے کہ گندی زبان اور نہیں, وہاں تو جھگڑے, وہاں تو بہت بڑی بڑی کیمبرج اور ہارورڈ اور اس لیول کی یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں, اور وہاں پی ایچ ڈی پروفیسرز ہوتے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے اس فیلڈ میں جو سب سے بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر شبیر علی ہیں, بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو انگلش میں کر دیں, بلکہ وہ تو اردو بھی سمجھ لیں گے, ان کو ہم انشاءاللہ بھیجیں گے. تو اس میں لیکن جو ایتھس کے جو سب سے بڑے اسپیشلسٹ ہیں نا, وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ولیم کریگ لین, آپ ان کو جانتے ہیں غالباً. جی میں جانتا ہوں. تو لیکن وہ اسلام پر جو اعتراضات انہوں نے کیے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اسلام میں بڑی دلچسپی ہے اور میں ڈاکٹر شبیر علی کی قابلیت سے بھی بڑا متاثر ہوں, مجھے جس بندے نے کچھ تنگ کیا ہے تھوڑا علمی طور پہ تو وہ یہی ہے, وہ بڑے متاثر ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ میں اسلام پہ یہ اعتراضات نہیں کروں گا جیسے وہ ڈیوڈ ووڈ کرتے آگے, اس کا بھی ایک اعتراض میں کروں گا, یا اور جو خبیث قسم کے لوگ ہیں جو گندی باتیں کرتے ہیں اور اسلام پہ اٹیک, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ اٹیک کرتے ہیں. وہ کہتا ہے جی میرا کنسیپٹ یہ ہے کہ مجھے مسلمان یہ بات نہیں سمجھا پا رہے کہ خدا کا جو تصور ہے نا یہ آل لیونگ کا کنسیپٹ ہے. وہ کہتا ہے جی کہ اسلام کا جو گاڈ ہے نا, یہ اب ڈاکٹر ولیم کریگ لین کے مطابق وہ کہتے ہیں وہ انکنڈیشنل لو نہیں کرتا. پھر انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی, انہوں نے کہا قرآن میں اللہ جگہ جگہ کہتا ہے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا, اللہ ان سے محبت نہیں کرتا, اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اسلام میں آپ کو ہر چیز ارن کرنی پڑتی ہے, اور وہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت ارن نہیں کی جا سکتی. اچھا یہ جو انہوں نے ڈاکٹرائن گھڑی ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ارن نہیں کی جا سکتی اور گاڈ آل لونگ ہے, یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ وہ اپنی عیسائیت سے لیتے ہیں نا, عیسائیت سے لیتے ہیں نا. تو ہم عیسائیت یہ دعویٰ کر رہی ہے, اسلام کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے. اب اس کو پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں. پریکٹیکلی تو چیک کیا جا سکتا ہے نا دنیاوی مثالوں کے ذریعے. اگر گاڈ آل لونگ ہے تو وہ ایسی عورت کو کیوں موت دیتا ہے جس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس کو کوئی ترس نہیں آتا اس عورت کے اوپر کے, اس کے بچوں کے اوپر.
اور کئی گھر کے کمانے والے ایک ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, پیچھے سے لوگ بھیک مانگتے رہتے ہیں. چھوٹے بچوں کو دیکھ کے ہمیں بھی ترس آتا ہے. یہ تو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا. اگر ان کے آل لونگ گاڈ کو مان لیں وہ تو ہمیں کوئی نہیں نظر آ رہا, پریکٹیکلی تو نہیں نظر آ رہا. یہ تو غیر مسلم ان کے اوپر اعتراضات, جو ڈینائل آف گاڈ کرنے والے ایتھیسٹ ہیں, وہ پھر اعتراض ان کے اوپر کر دیں گے کہ آل لونگ تو ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. نہیں, انہوں نے کی ہیں, ان کی ہاں, ڈیبیٹس تو ہیں. صحیح کر رہے ہیں نا. ہاں, اسلام کسی آل لونگ گاڈ کو نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے کہ جی جو سورۃ الحجر کے اندر آیا ہے, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں, اور یہ بھی خبر دے دو کہ بے شک میرا عذاب بھی جو ہے وہ دردناک ہے. اسلام میں دونوں رخ ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے اور گرفت فرمانے والا بھی ہے, اور یہی پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے دنیاوی زندگی کے اندر. اچھا, دنیا کی زندگی میں تو ہم چیک کر ہی سکتے ہیں نا. آخرت تو دیکھنے والی بات میں بات ہے نا, عالم الغیب وہ تو ایک غیب کے عالم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے نا. دنیا میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آل لونگ گاڈ والا تو کنسیپٹ بالکل غلط ہے. ایسا تو کوئی نہیں ہے. کتنی عورتیں ہیں جن کے خاوند بڑے ظالم ہوتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, تو وہ اگر آل لونگ تھا تو اس عورت کا کیا قصور تھا؟ اس باعث سے ہی گزر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ لو کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے احساسات بھی اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہوتے ہیں. اور یہ ماں کے ساتھ جو تشبیہ دی جاتی ہے, میں تو اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں. وہ ہے بھی, روایت بھی جعلی ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ تو نہیں ہے, بالکل کوئی روایت ثابت نہیں اس طرح کی. ہاں, اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں. جو اللہ کے باغی ہیں, نافرمان ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے نفرت فرماتا ہے. آل لونگ والا تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں, یہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے, یہ خود بھی مانتے ہیں کہ خدا کی تخلیق کا شاہکار ہے انسان, مانتے ہیں نا. قرآن تو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, سب کچھ ہے. تو انسان کی جو نیچر ہے وہ خود بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا ظہور اس ذریعے سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, انسان بھی آل لونگ تو نہیں ہے. انسان کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بدلہ ملنا چاہیے, اور جو انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے انسان اس سے پیار کرتا ہے. کون سا دنیا میں انسان ہے جو کہتا ہے کہ جی میں آل لونگ ہوں؟ یہ تو صرف کتابی باتیں ہیں نا کہ جی ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسری پیش کرو, جب دوسری پہ بھی مار دینا تو پھر انسان ہاتھ چوک لیتا ہے. یہ ساری زبانی کلامی گلان ہے, پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور نہ یہ دنیا کی کسی عدالت کا قانون اس کی بنیاد پہ چل سکتا ہے کہ اگر آپ کے بیٹے کو کسی قتل کر دیا کسی نے تو آپ کہیں میں تو آل لونگ گاڈ کا ماننے والا ہوں, ٹھیک ہے, میرے دوسرے بیٹے کو بھی قتل کرتا ہے, میری بیوی کو بھی قتل کرتا ہے. یہ تو نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں کہے. وہ کہتے ہیں نہیں بدلہ لیں گے, وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر بدلہ لیتے ہیں. تو یہ سب کا سب عکس ہے بیسیکلی. خدا نے یہ نیچر ہمیں دی ہے نا, تو یہ خدا کی جو سنت ہے اس کا عکس انسانوں کے اندر نظر آتا ہے. ہاں. اچھا, آپ کیونکہ سائنس کی فیلڈ کے بندے اور ماشاءاللہ سے انجینئر بھی ہیں, تو آپ سے میری پہلے ریکارڈ بھی ہوئی تھی بات, اس کا پہلے تذکرہ بھی ہوا ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر پرویز ادبائی صاحب کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو سائنٹیفک تھیوریز ہیں, یہ جیسے مثلا کسی اہم تھیوری کا ذکر کرتے ہیں, پھر آئنسٹائن کا ذکر کرتے ہیں, اور اس قسم کی اور کچھ جیسے اسٹیفن ہاکنگ کی بکس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی یہ جو تھیوریز ہیں نا ریلیٹیوٹی وغیرہ, ان سے کوئی خدا کے ڈینائل کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. خدا کے ڈینائل کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. یہ وہ ٹاپک ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جائے. نہیں, یہ پھر فزسسٹ جو بہت بڑے بڑے فزسسٹ ہیں جیسے اسٹیفن ہاکنگ ہے, یہ ڈاکٹر ادبائی وغیرہ, ان لوگوں کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے, ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ کا تو چلو اعلانیہ ہی ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا, تو اب نہیں مانتا نا, پہلے تو بعض لوگ کہتے ہیں جو تھیوریٹیکل فزکس ہے اس کی بعد میں جا کے انسان جو ہے خدا کی ذات کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. وہ تھیوری کے اوپر چل رہا ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں اپلائیڈ فزکس کے اوپر آئیں, تھیوریٹیکل فزکس پہ نہ آئیں, اپلائیڈ فزکس کے اوپر آئیں. جو فزیکل فینومینا آف نیچر اس ٹائم ہمیں نظر آ رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے نا جی, ان کے اوپر آپ آئیں اور اس کے اوپر آگے بات کریں. تھیوریٹیکل فزکس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں, پریکٹیکلی ہمیں جب چیزیں نظر آ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو تھیوریٹیکل فزکس ہے بیسیکلی جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے انہی کی میتھمیٹیکل ماڈلز بنائے گئے ہیں نا. تو تھیوریٹیکل باتیں عام بندوں کو تو فارمولے بھی نہیں سمجھ آئیں گے. شروڈنگر ویو ایکویشن کیا ہے, 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہے, اور اسی طریقے سے سومرفیلڈ کی تھیوری کیا ہے, ردرفورڈ کا ماڈل کیا ہے, عام بندوں کو تو اس طرح چیز سمجھ نہیں آئے گی. لیکن عام آدمی کے سامنے جو فزیکل فینومینا آف نیچر سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں تو انسان کی کسب پرسی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم سارے دنیا کے انٹلیکچوئلس کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر یہ سب کی سب چیزیں فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر چل رہی ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ اپنے دستے قدرت میں لا بھی سکتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچرز کو یوز کر کے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک
अंडा, सिंपल एक अंडा, ये हम तोड़ के प्लेट में डाल के इनको देते हैं, उसके लेसदार मादे से एक चूजा बना के को बताते हैं, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को यूज करके। ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर से रिलेटेड जितनी फिजिक्स की इक्वेशंस हैं, ये तो सिर्फ बताती हैं कि ये काम इन रूल्स के तहत हो रहा है। ठीक है, ये रूल्स तो बानी नहीं है इन चीजों के। सूरज मशरक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो वो नहीं होता। नहीं होता। क्या इस कानून ने कि सूरज मशरक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, इस कानून ने सूरज को पैदा किया? नहीं। तो हम तो बात क्रिएशन की कर रहे हैं ना। असल सवाल ये है, और मैं ये सलाम पेश करता हूं साइंस को कि जिन्होंने अपनी आजिज़ी मान ली है। साइंस की तरक्की उसी दिन शुरू हुई है, फलसफे की ही मॉडर्न फॉर्म है ना साइंस। साइंस की तरक्की या फलसफे की तरक्की इस हालत में कि वो साइंस में कन्वर्ट होगी, उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन साइंस ने ये बात मान ली कि जो 3 सवाल हैं, व्हाट, व्हाई और हाउ, इसमें से सिर्फ हम 2 सवालात के साथ डील करते हैं, व्हाट और व्हाई। क्या हुआ और क्यों हुआ? क्या हुआ? जलजला आया। क्यों आया? टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से। हाउ, कैसे हो गया? साइंस कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये हमारा सवाल ही नहीं है, इसी में तो पूरी क़यामत मुज़मिर है। लेकिन साइंस ने पहले ही आर्जी का इज़हार किया कि हमारा सवाल है ही नहीं, हमने माना हुआ है कि ऐसा ही हुआ करता है। ऐसा ही क्यों हुआ करता है? इसी के पीछे तो गॉड है। कायनात में हर चीज दूसरी को अपनी तरफ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जो है वो कशिश करती है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 मासेस। तो वो ये जब डिस्कशन शुरू करते हैं, हम कहते हैं यार क्यों ऐसा होता है, कि वो कैसे हो जाता है कि वो आपस में, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। तो उन्होंने ये चैप्टर ही क्लोज कर लिया, यानी बिल्ली ने आंखें बंद कर ली हुई हैं, उसने, कबूतर ने, कि बिल्ली गायब, बिल्ली तो वहीं पे मौजूद है। अच्छा अली भाई, एक मुनाजरा हुआ है, डिबेट हुई है बाहर के ममालिक में ना, कहीं कोई हमजा साहब है, गालिबन वो कन्वर्टेड है, मैं जानता हूं, और उनकी हुई है डॉक्टर प्रोफेसर परवेज उदबाई साहब के साथ, जो मायानाज ये एटॉमिक साइंटिस्ट भी हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने उस डिबेट में तो कहते हैं कि हमजा साहब का पल्ला काफी भारी रहा, लेकिन बाद में परवेज उदबाई साहब से बकायदा इंटरव्यू लिया, गालिबन बीबीसी ने लिया, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। उन्होंने उनसे पूछा, वो कहते हैं जी हमजा जो है ना, वो जो लड़का है, कहते हैं उसे मेरे पे कर दी चढ़ाई, जनाब ये कुरान की आयत है फलां, जनाब ये देखें ये फिजिक्स की फलां थ्योरी से साबित हो गई, ये फलां हो गई। कहते हैं मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा यार तुम ऐसे करो ना, तो बात साबित होना बात की बात है, तुम मुझे बताओ एम थ्योरी है क्या चीज? कहता है जनाब, फिर वो जनाब गर्म हो गया, उसने कहा जी मैं आपका पाबंद नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये मतलब है सलाहियत रखते हैं, एहलियत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं कि इतने बड़े साइंटिस्ट के साथ बैठ के, और हम बात फलसफे पे नहीं आने देंगे। शर्त ये होगी कि आप वो आती फौरन फलसफे, नहीं फलसफे पे तो नहीं आएंगे ना, फिर वो शर्त जो हमजा साहब ने उन पे चढ़ाई की है ना, वो फलसफे की बुनियाद के ऊपर ही की है ना। जाहिर है हमजा को तो साइंस नहीं आती। नहीं, उन्होंने ये कहना, वो कहते हैं जी आप कहते हैं कुरान की फलां जो आयत है ना, वो जनाब एम थ्योरी से रिलेट कर रही है। कहते हैं मुझे बताया एम थ्योरी है क्या? ये भी मुसलमान भी तो ज्यादती करते हैं ना जी, कई चीजें जो है वो वाकई सही बात है। पहले हम थ्योरी को समझें कि एम थ्योरी है क्या चीज है, उसके बाद ही को बात कर सकते हैं ना। नहीं, आप समझते हैं आप इस काबिल हैं कि आप इनके सामने, इतने बड़े साइंटिस्ट के सामने बैठने की जरूरत कर सकते हैं? जरूरत वाली कौन सी बात है, मैं बिल्कुल तैयार हूं। नहीं, अब हम तो नहीं बैठ सकते, हमें को क्या एम थ्योरी का हमें तो नहीं पता क्या है। नहीं, इन लोगों में इतना हौसला है, मैं ये समझता हूँ हूद भाई में या बाकी लोगों में, कि वो एम थ्योरी आपको पहले समझाएंगे, उसके बाद आपके साथ डिस्कशन करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मैं नहीं इनको मुतकब्बिर समझता, जितने हैं इस तरह के लोग जो आजकल सुना वो लाहौर में होते हैं, अगर वो टाइम दे दें लेवल के पे, जिस लोग ये जिस लेवल के ऊपर है ना, ये इनका कभी दावा नहीं है कि आपको पीएचडी की डिग्री, ये उलमा के दावे हैं कि आप पहले जनाब 10 साल सर्वनाब पढ़ो, फिर 20 साल है पढ़ो, हालांकि उन्होंने आप भी कुछ नहीं आता जाता। इन लोगों के ये दावे नहीं होते। आप आम फिजिक्स के बंदे के पास चले जाना, किसी पीएचडी के पास, और उससे कहेंगे मुझे फिजिक्स की ये चीज आप समझा दें, ये क्या होती है फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये वो बड़े शौक से आपको मोहब्बत से समझाएगा, वो बड़ा ऑनर फील करेगा। इसकी बजाय आप उलमा से अगर मसला पूछने के लिए चला जाए और वो उसके मसले के खिलाफ हो, तो वो तो कहेगा जी कितों आए हो, केड़े स्टेशन तो बोल रहे हो तुसी? नहीं, वो तो सुना बात का लोटा मंगवा लेते हैं, इस्तंजा करके दिखाओ। हाँ जी, तुम्हें इस्तंजे का तरीका नहीं पता, मसले पूछते हो। बस वो इसी तरह ही करते हैं ना। नहीं, आप क्या समझते हैं कि इसका रिजल्ट भी भुगत रहे हैं ना। मैं उस तरफ भी आता हूँ जहां तक बैठने का ताल्लुक है ना, मैंने आपको पहले भी फोन कॉल पे भी कहा था, हम हर बंदे के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हमारी सिर्फ एक शर्त है कि वो अपना मुकदमा लिख के हमारे सामने लेके आए, क्योंकि हमारे जितने भी कार्ड्स नहीं, हर बंदे से को थोड़ा क्लियर करें ना, उलमा से तो आप एलर्जिक हैं। जी जी,
آپ کہتے ہیں علماء سے تو میں نہیں بیٹھوں گا. ہاں وہ علماء کے ساتھ بیٹھنے تو کا پھر فائدہ ہر بندے سے کیا مراد, سائنٹسٹ ٹائپ بندہ؟ میں سائنٹسٹ کی اچھا سائنٹسٹ, یہ کلیئر کر دیں. مجھے ان پہ یقین ہے اچھا کہ ان کا دین مان اپنی کتابوں کے اوپر ہے, ٹھیک وہ اس میں تعویلات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ادھر تو ہم نے دیکھ لیا علماء تو نہ قرآن کو مان رہے ہیں, نہ بخاری کو, نہ مسلم کو. جب اپنے مسلک کے خلاف آتی ہے تو وہ تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں 70% لوگ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھ رہے ہیں مسلمان, جبکہ وہ اپنا دعویٰ جس سنی کتابوں کا کرتے ہیں بخاری مسلم, اس میں رفع الیدین کا طریقہ لکھا ہوا ہے. نہیں وہ مانتے ہیں رفع یدین کا, انکار تو نہیں رفع لگتا. الیدین کا انکار نہیں کرتے, مذاق اڑاتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ترک ہو گیا, منسوخ ہو گیا. ہاں نہیں, لیکن مذاق بھی اڑاتے ہیں نا, مکھیاں مارنا بھی کہتے ہیں نا. بخاری مسلم تو کہیں اس کو منسوخ نہیں لکھا, وہ نہیں کہتے. ہاں ان کا تو دعویٰ یہ نہیں ہے نا. تو پھر یہ کہہ دینا کہ ہم بخاری مسلم کو نہیں مانتے, یہ پرانی ایبسلیٹ کتابیں ہیں. اس کے بعد کوئی نئی کتابیں تھیں ہماری, وہ گم چکی ہیں, وہ امام مہدی کی نہیں. بخاری میں مطلب میں اصولی بات یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ بخاری ٹھیک میں ہے, کوئی ترک رفع یدین کی روایت نہیں ہے. نہیں بخاری میں اگر نہ ہو اور کسی اور کتاب میں ہو تو سکتی ہے نا, مطلب سنی نہیں طور تو پر بخاری مسلم تو مجھے نہیں بنیادی پتا کتابیں ہیں نا, ہے, مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں, لیکن یہ تو کوئی نہیں ہے. میں نے مسئلہ نمبر 70B میں بتایا جو ہے بھی وہ جعلی روایتیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, مضبوط روایتیں تو یہی ہیں. پھر یہ خود چار امام بات کرتے ہیں, 4 میں سے 3 امام تو رفع الیدین کے قائل ہیں. میں ابھی تو بتاتا ہوں, اس کے اگینسٹ جو سائنٹسٹ, یہ جو فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہیں نا, جو سمجھدار سلجھے ہوئے, ان میں اتنی جرت ہے کہ جب وہ اگر آپ ان کو ان کی ٹیکسٹ بک سے کوئی بات بتا دیں گے نا, وہ اس بات کا مذاق نہیں اڑائیں گے اور کہیں گے نہیں آپ کو سمجھ نہیں آیا, یہ تو یہ لکھا ہوا ہے. وہ وہی لکھا ہوا ہوگا, وہی کو کہہ بھی رہے ہوں گے. ادھر تو بالکل الٹ بات بنا دیتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یا علی مدد ثابت کر دیتے ہیں. حالانکہ بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا ہے, پھر تو کچھ بھی ثابت ہو سکتا ہے. لیکن انشاءاللہ فزکس کی فیلڈ کے جو پروفیسرز ہیں اور اس کے جو ٹیچرز ہیں, جو ایماندار قسم کے, بلکہ میجورٹی میں کہوں گا, شاید اکا دکا ہی کوئی ہو, میرے تو ابھی تک نہیں ملا کوئی بھی, تو وہ یہ حرکت نہیں کرے گا. ان میں شرم و یا اس طرح کی ہوتی ہے, کیونکہ ان کی کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوتی. فزکس کے کسی مسئلے میں غلط ثابت ہو جائے, ان کی نوکری ختم نہیں ہو جاتی, لیکن یا تو مسجد کمیٹی مسجد سے فارغ کر دے گی نا. بہت بڑا فرق ہے. تو ہم ان کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں اپنا مقدمہ, حود بھائی ہوں یا کوئی بھی, اپنا مقدمہ لکھ کے نا 2-4 صفحوں میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ جب بھی ہم ان سے سائنس کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے نا, سائنس کی لمیٹیشن ان کو بھی پتہ ہے کہ سائنس کی پرواز کہاں تک ہے. اس سے اگلا جب ہم نے سوال کرنا ہے, یہ فزیکل فینومینا آف نیچر پہ آ جائیں گے. پھر فلسفیانہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے, جس طرح غامدی صاحب سے یہ کرتے ہیں. پھر غامدی صاحب منہ توڑ جواب دیتے ہیں ان کو ماشاءاللہ, اور صحیح طریقے سے جس طرح وہ جڑتے ہیں نا, اور کوئی نہیں جڑتا. تو اس وقت یہ آ جاتے ہیں اس پوری گفتگو کے اوپر. یہ اپنا مقدمہ لکھ دیں, کوئی لمبا مقدمہ تو نہیں ہے نا ان کا, 4-5 صفحوں میں لکھ دیں جو اپنے ہے کہ یہ تھیوریز ہیں جن کے تحت یہ پریکٹیکل اس کی فارمز ہیں, ہم ڈینائل آف گاڈ کرتے ہیں. ہم ان تھیوریز کو انشاءاللہ تعالی, کئی چیزیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, کئی ہیں, ہم ان کو سمجھنے کے لیے اپنا ٹائم لیں گے, اس کے بعد اس کے اوپر بات کر لیں گے. اس میں کوئی ایپ والی بات تو نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہوگی کہ نہ آپ سائنس کے علاوہ جائیں گے نہ وہ جائیں گے. ہاں پھر موضوع جو ہے, پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ جو ہے وہ ایتھوپیا کے اندر اتنے جو بندے ہیں جو وہ بھوک سے کیوں مار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ کدھر ہے, فلاں جگہ زلزلے میں 1 لاکھ بندہ مر گیا تو اللہ کدھر ہے. پھر یہ باتیں نہیں کرنی ہے سائنس. ہاں پھر سائنس کی بات ہوگی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر. جب گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, باقی سارے سوال پھر بے معنی ہو جائیں گے. اچھا, کائنات کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی 4.5 ارب سال سے بھی زیادہ جو ہے یہ اس کو بنے ہوئے عرصہ ہو گیا. نہیں, اس سے بھی زیادہ 15 ارب سال. اور انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھی 8 سے 10 ہزار سال پرانا ہے. تو یہ یہ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں جی اتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے گیپ کیوں دیا ہے, کوئی کیا سوچ بچار کرتا رہا ہے. نہیں, ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ انسان جو ہے وہ 10,000 سال پرانا ہے. ہمیں تو نہیں پتا. نہیں, یہ تو مطلب ہے جو شجر نسبی ہیں, جو انبیاء کرام کے جو سلسلے ہیں, اس سے وعدہ کوئی قرآن کا کہیں دعویٰ نہیں ہے. قرآن نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں اتنے 1000 سال کا فرق ہے. یہ سب کچھ تورات کے ذریعے ہے. تورات کو بھی لے لیں, وہ بھی تو خدا کے ماننے والے ہیں. فارم میں ہی ہے نا سرکار. چلو آپ زیادہ کر لیں, کیسے آپ زیادہ 1,00,000 سال کر لیں آپ, اور کتنے کو پرانے ہوں گے. دیکھیں, جب قرآن و سنت اس پہ خاموش ہے تو میں اس پہ کوئی تاریخ نہیں نا آپ کو دے سکتا. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے جی جناب سائنٹسٹ نے 10 لاکھ سال پرانے ڈھانچے نکال لی ہیں, تو اس نے 10 لاکھ سال پہلے انسان ایگزسٹ کرتا ہو. ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں, قرآن کا کہیں دعویٰ ہی نہیں ہے. قرآن کا صرف یہ دعویٰ ہے جس کو سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں کہ ایک انسان سے سب پیدا ہوئے ہیں. اور یہ جو اسلام اور ایوولوشن کا کنسیپٹ ہے, میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, ایک بندے نے لکھی پوسٹ, بلکہ وہ غامدی صاحب کے فورم پہ لکھی تھی, وہ میں نے بھی بلکہ اس کی پہلے مخالفت کر دی. پھر اس نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی, میں نے وہ کھول کے دیکھی ہے. میں نے تو سمجھا وہ ایوولوشن سے مراد یہی لے رہا ہے کہ بھی ہم بھی یہ خنزیروں کی اور کتوں کی اور بلوں کی نوز باللہ اولاد ہیں. تو وہ اس بندے نے بتایا, اس نے کہا جی یہ جو یہ ڈارون ہے نا, ڈارون سے سینکڑوں سال پہلے اس بات کو, بلکہ عیسائی پادری اس بات پہ جو تھے یہ ان کو مار رہے تھے ایوولوشن تھیوری والوں کو. اس کا نام تھا محمدن تھیوری آف ایوولوشن.
اچھا. اور اس نے حوالہ دیا پیچھے شیعوں کے بھی علماء کا دیا اور اہل سنت کے بھی علماء کا دیا. یہ جو قدیم میرے ذہن سے نام نکلا پتہ توسی کے پتہ نہیں وہ کہاں سے نکالی. اس نے کہا جی سینکڑوں سال پہلے یہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا باقاعدہ. نہیں مسلمانوں کا عقیدہ اگر ہوتا تو قرآن میں لکھا ہوتا. مسلمانوں کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایوولوشن سے. نہیں ہم پریکٹیکلی یہ بات کرتے ہیں کہ ایوولوشن اس اعتبار سے تو ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کو جو اللہ نے عقل دی تھی وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے چیزیں تو ظاہر ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے کے انسان نے تو اڑنے والی کوئی جو ہے وہ چیز نہیں بنا لی نا ایروپلین. وہ تو آج کے انسان نے بنائی ہے نا موبائل فون. نہیں وہ جو آپ ایک دفعہ بتاتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ شاید اس انسان سے پہلے کوئی اور انسان نما مخلوق ہی تھی. ہاں جو کہ ڈاکٹر صاحب کا موقف ہے وہ جو سورہ ال عمران میں آتا ہے نا کہ ہم نے آدم کو چن لیا اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو. وہ کہتے ہیں آدم کو بھی چنا گیا تو اٹ مینس کہ کوئی اسپیشیز ایسی ایگزسٹ کرتی تھی جس میں سے حضرت آدم کو چنا گیا. اور وہ جو تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا سب کو وہ پھر اسی سے وہ لے کے چلتے ہیں نا اس کو. اچھا ہاں باقی یہ چیزیں جو کہ قرآن پاک میں اس حوالے سے علم جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی اتنا ڈیٹیل نہیں دیا گیا لہٰذا اس سے اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا. نہ اس طرح کی بحثیں کرنے سے کوئی قرآن و سنت نے کہیں دعویٰ ہی نہیں کیا اس طرح کی چیزوں کا. ٹھیک ہے دعویٰ یہ کیا کہ ایک انسان سے اس کا جوڑا بنا ہے. اچھا علی بھائی ادھر تک تو سارے متفق ہیں. یہ ایک اور سوال آ رہا ہے کہ اللہ کو مذکر کا صیغہ لکھتے ہیں, کیا یہ پھر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جی عورت کو, یہ آپ لوگوں کا مینٹلٹی یہ ہے مسلمانوں کی کہ وہ عورت کو کمتر سمجھتے ہیں. یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں باہر کے, وہ کہتے ہیں جی ان کی مینٹلٹی ہے کہ عورت گھٹیا چیز ہے اس لیے یہ اللہ کے لیے جو ہے نا میسکولن سے جنڈر یوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ پلورل کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل نہیں کبھی کسی ترجمے میں آپ نے شی پڑھا اور ہم نہیں وہ نہیں آئے گا نا. وہ اس لیے وہ اس کی وجہ یہ ہے عربی میں ڈومیننسی کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو خدا چونکہ ڈومیننٹ ہے اس لیے اس کے لیے مونس کا صیغہ نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے, یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مرد کو ڈومیننٹ مانتا ہے عورت کے اوپر, تو اس کے اوپر اعتراض کوئی کر سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی مانتے ہیں, آپ عورتوں کے اولمپکس لادا کراتے ہیں, مردوں کے لادا کرواتے ہیں. آپ اس طرح کریں نا کہ عورتوں کی ہاکی ٹیم کا مقابلہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کے ساتھ کریں, جو اسی بہانے ہمیں کم از کم پاکستان کی مردوں کی ہاکی ٹیم کو ورلڈ کپ ہی مل جائے گا ایک. ٹھیک ہے اگر عورتیں اور مرد برابر ہیں اور ڈومیننسی نہیں ہے مردوں کی عورتوں کے اوپر, تو ان کے اولمپکس الگ نہیں ہونے چاہیے, عورتوں اور مردوں کے میچ ہونے چاہیے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ وہ تو بالکل ون سائیڈڈ میچ ہوگا. اگر کوئی دنیا کی ورلڈ چیمپئن کرکٹ ٹیم بھی عورتوں کی آ جائے تو میرا خیال ہے پاکستان میں صرف لاہور کی ٹیم ہی اس کو ہرا دے گی مردوں کی. ورلڈ لیول کی تو ٹیم ہی نہیں ہمیں چاہیے کوئی ملکی لیول کی. تو مردوں اور عورتوں کی جو ڈومیننسی کے پوائنٹ آف ویو سے مردوں کی جو ڈومیننسی ہے وہ تو وہ بھی مانتے ہیں. اسی لیے جب بھی یہ قوانین بنا رہے ہوتے ہیں عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جی عورت پہ ظلم ہوا, عورت کے ساتھ یہ ہوا, یہ خود بھی مانتے ہیں کہ مرد واقعی ڈومیننٹ ہے. ڈومیننٹ ٹھیک ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا ایک سوال علی بھائی, دنیا میں جو سب سے زیادہ جو بدتمیز قسم کا جو ہے نا یہ ان کا ہے نا ڈیبیٹر, ولیم کریگ لین تو سوفسٹیکیٹڈ آدمی ہے نا, ڈیوڈ ووڈز ہے جی جی کہ جو بڑے نا وہ یعنی کہ اٹیک کرتا ہے اور بڑے یعنی گھٹیا قسم کے اٹیکس بھی کرتا ہے. تو اس نے ایک سوال اٹھایا, مجھے اس کی بڑی پریشانی ہوئی, میں نے کچھ دیکھا ہے ویسے انٹرنیٹ پہ لیکن آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے جی کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرف سے کریں نا, اس طرح کے الفاظ ہیں اس کا ترجمہ, تو ہم آپ کی نعوذ باللہ رگے جان کاٹ دیں. اس کے بعد وہ ایک آدھ حدیث لے آتا ہے بخاری کی, ان دونوں کو جوڑتا ہے, اور جو ایک ویب سائٹ ہے جو کہ پاکستان میں بینڈ بھی ہے آنسرنگ اسلام کے نام سے نا, جیسے ہماری آنسرنگ کرسچینٹی ہے اس طرح, تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اس قسم کے کوئی الفاظ آتے ہیں کہ جو مجھے زہر کھلایا گیا تھا اس کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری رگ کاٹ رہی ہے. تو وہ کہتا ہے جی یہ دیکھیں نعوذ باللہ دونوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. نہیں وہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں, یہ تو اہم ہی مطلب ایک دو چیزیں خام خواہ جوڑ کے رزلٹ نکال رہے ہیں. یہ جو آیت میں نے اسی آپ کی گفتگو کے دوران ہی نکال لی ہے, سورہ الحاقہ پارہ نمبر 29 میں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے, یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا. وما ہوا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون, لیکن بہت ہی کم ہے جو تم ایمان لے کے آتے ہو. ولا بقول کاہن, اور یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, لیکن بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین, یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل, اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کچھ ایسی بات ہماری طرف منسوب کر دیتے جو ہم نے ان کے اوپر نازل نہیں کی تھی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کے بعد ان کی رگے جان کو کاٹ دیتے۔ یہ ایک محاورتاً بات ہے کہ دایاں ہاتھ سے پکڑا، یعنی وہ طاقتور جیسے وہ پکڑتا ہے کوئی کسی کا دایاں ہاتھ، یعنی طاقت کی نشانی ہے، اس کو پکڑا، اس کی شارہ کاٹ دی۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور پھر تم میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ ان کو بچانے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن تو نصیحت ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈر جائیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملے، یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ کوئی جھوٹ منسوب کرتے تو ہم یہ کر دیتے کہ دایاں ہاتھ پکڑتے ہیں، شارک کو کاٹ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کس نے بات بتائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ایسی چیز جھوٹی باندھی نہیں ہے۔ باقی رہی حدیث، اس میں تو یہ الفاظ ہیں، اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ دایاں ہاتھ پکڑا اور آپ کی شارک کاٹ دی گئی۔ اس میں الفاظ ہیں کہ عائشہ 8 سے 4 سال پہلے خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا تھا، میں آج بھی اس زہر کا اثر اپنے گلے میں محسوس کر رہا ہوں، گویا میری وہ رگ کو کاٹ رہا ہے۔ وہ تو اللہ کا تو ذکر ہی نہیں اس میں کہ جی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے شارک کاٹ دی، اللہ نے 4 سال کا انتظار کرنا سی، ٹھیک ہے؟ وہ تو میں نے یہ بھی وفات رسول کے اوپر مسئلہ 163 ریکارڈ کرا، اس میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنری طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شہادت کی موت دی ہے اس حوالے سے کہ وہ زہر عود کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید۔ اچھا، میں کہ انٹرنیٹ پہ پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس حدیث کا جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ ترجمہ غلط کیا ہے ہمارے، نہیں اس میں تو الفاظ ہی نہیں نا یہ والے، اس میں ایک وہ جو زہر میں نے کھایا تھا وہ اب بھی میری رگ کو کاٹ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تو زہر کھایا تھا نا، وہ جو بکری کھا لی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ جو یہودیہ نے دعوت کی تھی، اس کا زہر 4 سال کے بعد لوٹ آیا۔ اس میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ 4 سال پہلے کوئی بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ شارک کاٹنی تھی تو اسی وقت ہی کاٹ دینی چاہیے تھی۔ آپ 4 سال پرانی بات کر رہے ہیں، وہ پوری روایت لینا کہ عائشہ 4 سال پہلے خیبر کے موقع پر، کیونکہ وفات آپ کی ہوئی 11 ہجری میں، غزوہ خیبر 7 ہجری میں، خیبر کے موقع پر جو یہودیہ نے مجھے زہر دیا تھا، وہ بخاری میں پوری ڈیٹیل ہے، ابو داؤد کے اندر بھی، اس میں کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بوٹی کا ٹکڑا جب اپنی زبان پہ رکھا تو وہ ٹکڑا بول پڑا کہ اللہ کے نبی میرے اندر زہر ہے، آپ مجھے نہ کھائیں، لیکن اس وقت تک کچھ صحابہ کھا چکے تھے، ان میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان پہ تھوک دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کا اس وقت اثر نہیں ہوا، لیکن 4 سال کے بعد وہ اثر لوٹ آیا تاکہ آپ کو شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز کیا جائے۔ وہ 4 سال کے الفاظ موجود ہیں، وہ 4 سال خود ہی کلیئر کر دیں گے اس طرح۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مذاق اڑایا جا رہا ہے نا قرآن کے ساتھ، یہ آج کا نہیں ہے، قرآن پاک جب نازل بھی ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ مذاق اڑایا گیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ الانبیاء کے اندر کہ یہ جن جھوٹے خداؤں کو پوج رہے ہیں نا، ہم ان کے خداؤں سمیت ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ تو کافروں نے مذاق اڑایا، اچھا پھر تو عیسیٰ بھی دوزخ میں جائے گا، کیونکہ عیسیٰ کی بھی تو لوگ پوجا کر رہے ہیں، عیسیٰ بھی جھوٹا خدا ہے۔ دیکھیں نا، بات پکڑ لی نا بیچ میں سے، پھر اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ جواب دینا پڑا اس کا سورہ الزخرف کے اندر کہ اے نبی، جو انہوں نے عیسیٰ کی مثال بیان کی ہے تو محض چھیڑنے کے لیے آپ کو، وہ تو اللہ کے وجی پیغمبر تھے، ان کو بھی پتا کہ عیسیٰ نے کب کہا تھا کہ لوگ مجھے پوجا کریں میری۔ اب ہمیں بھی یہ عقل مانتی ہے کہ عیسیٰ کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، عیسیٰ نے کب اپنا بت خود بنوایا ہے یا اپنی عبادت کروائی ہے؟ وہ لوگوں نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی ہے نا، وہ تو ان بتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کو لوگوں نے خدا بنایا، اور ان کو بھی عذاب نہیں دیا جائے گا، بیسیکلی ان پتھروں کو، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کافروں کی حسرت میں اضافہ کیا جائے گا۔ اچھا، ان پہ تکیہ تھا، یہ بھی ساڑھے نال ہی نے، اے ساڑھے بزرگوں تے تکیہ سی، بزرگ بھی اتنے نال ہی آئے نے، ساڑھے حضرت صاحب تسی بھی آئے ہو، وہ اس واسطے ہوئے گا۔ اچھا، بیچ میں یہ جو مرزات ہیں اس کا بعض لوگ انکار کرنے لگے، بلکہ اب تو یہ آج یہ سعید بھائی بھی بتا رہے تھے، میں نے بھی دیکھا ہے، ایک جنت پاکستان نام پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت بنی ہے جو کہ میرے خیال ہے کھلے پرویزی ہیں، جیسے غلام پرویز صاحب تھے نا، علامہ غلام پرویز صاحب، یہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں کی آف شوٹ ہے، نہیں اٹھی ہے، یہ کافی ان کی لائکس ہیں فیس بک وغیرہ پہ، یہ جناب اس طرح کی باتیں اب کرنے لگے ہیں، اور یہ کہ ایک مرزات جو ہے کہ سائنس سے مطلب ٹیلی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی چیزیں نہیں بدلتا۔ جی جی، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سائنس سے ثابت نہ ہو ثابت۔ جی، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہی معجزہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک معجزہ بھی آج سائنٹیفکلی پروف ہو جائے، سائنٹیفکلی اس اعتبار سے کہ سائنس اس کو کر کے دکھا سکتی ہے، تو نبی علیہ السلام کی جو ہے نبوت ڈاؤٹ میں پڑ جائے گی۔ نہیں تو وہ جو یہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں اس کے اصولوں میں تبدیلی نہیں ہوتی،
اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اللہ چاہے تو اپنے کلمات کو بدل سکتا ہے. یہ آپ نے بات کہاں سے نکالی؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تعالیٰ جب ایکسیپشن دیتا ہے، اگر ایک وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دی ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ چیزیں جو قانون قدرت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ فزیکل فینومینا آف نیچر توڑ سکتا ہے نا. جیسا کہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ بغیر جو ہے وہ خامند کی ان کو اللہ نے اولاد دی ہے. یہ تو چیز وہ مانتے نہیں. نہیں وہ نہیں مانتے نا. قرآن آپ پڑھیں بالکل واضح ہے، انکار کیسے کریں گے؟ وہ باطل تعویلات بے شک جتنی مرضی کریں، قرآن بالکل واضح ہے. حضرت مریم کا پریشان ہونا واضح ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے. پریشان بلّہ اگر وہ لال کی اولاد تھی اور ان کی وہ مطلب وہ شادی ہوئی بھی تھی، اور جس طرح یہ سو کال نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اس کا باپ بھی تھا، نعوذ باللہ یوسف نجار، ہاں یوسف نجار کو کہتے ہیں، تو ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. اور پھر وہ جو فرشتہ کہہ رہا ہے تو اسے نشانی بنا، نشانی کیڑے کام دیے پھر وہ؟ اگر وہ پیو بھی ہے تو پھر کیڑی نشانی ہے؟ پھر تو سارے نے پیو ہوندے نے، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ان کی جعلی باتیں، اور یہ امت میں کسی کا عقیدہ نہیں رہا. ان لوگوں نے خود ایک مطلب یہ یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کا کوئی معجزہ بھی سائنٹیفکلی کو کر کے نہیں دکھا سکتا. ٹھیک ہو، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا اگر یہ کوئی کر کے دکھا دے، اب پھر تو معجزے کی کیا بات؟ معجزہ ختم. اچھا، معجزہ وہ ہوگا جو سائنٹیفکلی کبھی بھی کوئی ریپروڈیوس نہیں کر سکتا. معجزات میں میرے 4 نشستوں میں 6-7 گھنٹے کا لیکچر ہے. مسئلہ 131 A B C D. اب تھوڑا سا ایک اور سوال ہے، یہ لبرل طبقات کی طرف سے بھی آتے ہیں نا سوال. ایک یہ ہے کہ یہ جو روایتی جو کنسیپٹ آپ دے دیتے ہیں کہ جی یہ مرد اور عورت کی بالکل سیگریگیشن کر دی جائے، یہ ساری چیز، اور پھر جو موجودہ حالات واقعات چل رہے ہیں کہ سیٹل ہونے میں انسان کو اتنا ٹائم لگتا ہے، خرچے بڑے ہیں لوگوں کے سارے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پڑھائیں بھی اور شادیاں بھی فوراً کرتے ہی جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہیومنلی پاسبل ہے کہ بالکل لوگ جو ہیں وہ پاک باز رہیں اور جناب بالکل یہ آئیڈیل سچویشن بنی رہے کہ بالکل ایک شریعت کے تقاضے چلتے رہیں اور مرد و عورت کا کسی قسم کا اختلاط نہ ہو؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے فیس بک پہ بھی کام چل رہے ہیں سارے آج کل، علماء کے بھی ہو گئے ہیں سلسلے. تو یہ اس اختلاط کے نقصانات تو آپ نے دیکھ لیے ہیں. بٹ ٹیکنالوجی نے آپ لوگوں کو رد کروا دی ہے. کیا ٹیکنالوجی سے شکست تسلیم کرتے ہیں اپنی؟ کس کیا طرح کی مطلب ہے؟ یہ اخلاقی طور پہ یعنی نہیں آپ اس کا حل دے سکے نا لوگوں کو؟ نہیں، حال کیا دیں لوگوں کو؟ حال دیں کہ وہ ٹھیک ہے رابطہ کرنا شروع کر دیں. ہم تو یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ جی جس طرح صحابہ کرام کو اللہ نے قتال کی آزمائش میں ڈالا تھا اور بیوی بچوں کو کیا ان کی قربانیاں تھیں، بیوی بچے چھوڑ کے تو جنگ یرموک میں اور جنگ قادسیہ میں چلے گئے. وہ ان کو پتا تھا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. 8,500 مسلمان جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے ہیں جب پرشین امپائر کے خلاف جنگ ہوئی ہے. وہ سارے ہزاروں بچے یتیم ہو گئے. ان پہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی. آج آپ آئے ہیں، دن سے کتنے بھی فون آ چکے ہیں بچوں کے. آپ ذرا امیجن کریں کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور ان کے بچوں کو یہ پتا تھا کہ ہمارے بابا نے واپس بھی نہیں آنا. کتنی بڑی آزمائش تھی. اس وقت صحابہ کو قتال کی آزمائش میں ڈالا گیا. آج ہم پہ وہ آزمائش نہیں ہے. ہم پہ آزمائش آ گئی ہے بڑی، یہ بے حیائی کے فتنے کی شکل میں. تو ہمیں اس آزمائش سے بھی اب گزرنا ہے. ہر زمانے میں مختلف آزمائشیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. کبھی کوئی ایک آزمائش بڑی بن جاتی ہے، دوسری چھوٹی ہو جاتی ہے. آج ہم سے کوئی اسلام کے لیے جان تو نہیں مانگ رہا. اگر کوئی مانگے گا بھی تب بھی ہم نے نہیں دینی ہوگی. وہ پاکستانی فوج نہیں لڑنا ہوگا کیونکہ ہم ٹیکسز دے کے اب فوج بن چکی ہے. ہمارا حصہ پیسوں کی حد تک موجود ہے ان کے ساتھ. باقی ظاہر ہے ہماری تو ٹریننگ نہیں نا. ہم آگے جا کے بھی ناگی باندھ کے کھلوا کے سامنے مار کے آگے ساڑی لاشیں الٹا سنبھال کے پہن گے، تو گن بھی نہیں چلا سکتے. تو پاکستانی فوج نہیں جا کے لڑنا ہے نا. تو اب یہ آزمائش تو پاکستانی فوج کے اوپر آئی ہوئی ہے نا، بارڈر پہ لڑنے کے اعتبار سے غیر مسلموں کے خلاف. ہم پہ تو وہ آزمائش نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم پہ اور طرح کی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں. تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نئی کوئی آزمائش اٹھاتا ہے تو اس آزمائش میں سے. اچھا، یہ وہ تو کہتے ہیں جی اسلام میں لونڈی غلام کا تصور کیوں رکھا گیا؟ کون کہتے ہیں؟ یہ مستشرقین کہتے ہیں، در یہ کہتے ہیں، بے شمار لوگ کہتے ہیں. اس کے اوپر جناب الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی ہے مولانا مودودی نے. اچھا، ٹھیک ہے. وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے. انہوں نے ان اعتراضات کے جواب دیے کہ ایک سسٹم چل رہا تھا. ان کو تسلی بخش جواب دیے ہیں جی، تسلی بخش جواب بس جان چھڑائی ہے. اصل میں آج کے دور میں یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے. آج عورتوں کے حقوق کی بات کرنا بھی، جس زمانے میں اسلام عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا تھا نا، اس زمانے میں ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ان حقوق کا. علامہ وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق. اس کا انگلش میں ترجمہ ہو رہا ہے گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ رومن اور پرشین امپائر کو گرا کے صرف آپ کو صرف ایک حکومتیں گرنا نظر آ رہی ہیں نا. اس سے پہلے لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، چاند سورج کو. اسلام نے ایسا ذہن کھولا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے. اس سے ذہن کھلا اور پھر ساری سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے. اس دور جدید کا خالق اسلام ہے. ورنہ پہلے یہی یورپ کا معاشرہ تھا جو پس رہا تھا اس پورے سسٹم کے نیچے. اسلام نے سب سے پہلے رومن اور پرشین امپائر ان میں بھی سسٹم تھا. یہ ہاں، وہ اس سے ورس تھا. ورس تھا. یہ بغیرتی کی بات کرتے ہیں نا.
یہ جب گورے جایا کرتے تھے نا تجارت پہ، یہ باقاعدہ لوہے کے انڈر ویئرز پہنا کے اپنی بیویوں کو جایا کرتے تھے، تالے لگا کے. اس لیول تک یہ لوگ اس معاملے میں غیرت کیا کرتے تھے کہ ہماری بیویاں جو ہے اس طرح کے شکار نہ ہو. اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون آپ پاکستان بننے سے پہلے 20s کے اوائل کی 1901-2 کی فلمیں اگر آپ گوروں کی اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں آپ کو عورتوں کے لباس پورے پورے نظر آئیں گے. یہ سکرٹ شرٹ تو ابھی شروع ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب آج ہم جس دور میں بیٹھے ہوئے نا، ہم اس دور کے اعتبار سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اس سسٹم کو دیکھیں جس میں ہزاروں بیویاں لوگ رکھتے ہیں، باپ مر جاتا ہے، اس کی بیویوں کو بڑا بیٹا اپنی منقوہ بنا لیتا ہے. اس سسٹم میں اسلام آ کے بغاوت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ نہیں کرنا حرام ہے، ماں کا یہ رتبہ ہے، یہ ہے. اور وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 23-24 کے اندر جو ہے وہ محرمات ابدیہ کی لسٹ بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. اس میں تو بہت بڑا جہاد تھا. آج ایوولوشن کے بعد ہم جو ہے وہ ایک ایوالوڈ معاشرے میں پہنچے ہیں، تو آج ہمیں یہ معاشرہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. آج بھی پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کے باوجود کموڈٹی نہیں بنا دیا یورپ نے عورتوں کو. کیا عزت دی ہوئی ہے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں؟ جو عورت کی عزت ہے، کیا یورپ میں ہے یہ عزت؟ ایک دو واقعات یہاں اٹھاتے ہیں نا، ان کو یہ نہیں نظر آتا یہاں ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، عورتیں بوڑھی ہوتی ہیں، کس طرح جو ہے اولاد خدمت کر رہی ہوتی ہے. وہاں جو اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر بھیج دیتے ہیں ان کو، اور عورتیں جو ہیں وہ کس قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں. ان کی کسپرسی دیکھنے والی ہوتی ہے. تو یہ تصویر کا ایک رخ پیش کر